الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا، اور قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو لوگ بھی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایسے لوگوں کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بہترین خلائق ہیں، یعنی مخلوق میں بہترین مخلوق ہیں۔ تو سارا قرآن ایمان اور عمل صالح سے بھرا پڑا ہوا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جہاں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ صرف ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی عمل صالح ہے اور اس میں ایمان نہیں ہے تب بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور اگر عمل صالح ہے لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے، یا آخرت میں جب پہنچیں گے اور وہاں پہ نہ ہوا تو تب بھی ناکامی ہو جائے گی۔ تو جہاں پہ نیک اعمال کرنے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ وہ عمل کرنا تو ہے، لیکن اس عمل کا فائدہ ہمیں اسی وقت ہوگا کہ جب وہ عمل اس دنیا سے جانے کے بعد قیامت والے دن جب ہم وہاں پہ پہنچیں تو وہاں پر وہ عمل ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہو بحیثیت نیکی۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، عمل صالح نیک اعمال کرنا ضروری ہے، اور ان نیک اعمال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ عمل کر لیا لیکن قیامت والے دن وہاں پہ جب گئے اور پتہ لگا کہ وہاں پہ اعمال ہے ہی کوئی نہیں، وہاں پہ پہنچے 40 سال نمازیں پڑھیں، 50 سال نمازیں پڑھیں، 40 سال 50 سال صدقات کیے، ذکر و اذکار کیا، لوگوں کی خیر و بھلائی کے کام کیے، دین کی دعوت کا کام کیا، اتنا لمبا چوڑا عرصہ یہ نیک اعمال کرتے رہے، اور اسی امید کے ساتھ وہاں پہ پہنچے کہ جب ہم قیامت والے دن پہنچیں گے اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس نامہ اعمال میں میرے اتنے عمرے لکھے ہوں گے، اتنے حج لکھے ہوں گے، اتنے صدقات لکھے ہوں گے، اتنی نمازیں لکھی ہوں گی، اور انسان یہ امید لے کے جائے اور اس کو یہ امید ہو کہ ان اعمال کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل ہوگی اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آگے جب وہاں پہ پہنچیں اور جب نامہ اعمال کھلے تو انسان کو پتہ لگے کہ اتنے بڑے بڑے اعمال جو تھے وہ تو وہاں پہ لکھے ہی نہیں ہیں، وہ تو موجود ہی نہیں ہیں۔ اتنی میں نے نمازیں پڑھی تھیں، اس میں تو صرف چند نمازیں لکھی ہوئی ہیں، اتنے میں نے صدقات کیے تھے، صرف تھوڑا سا صدقہ لکھا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا کہ اعمال تو بہت سارے کیے تھے لیکن کچھ اعمال ایسے تھے جن کی حفاظت کی تو وہ تو وہاں پہ پہنچ گئے، اور کچھ اعمال ایسے تھے کہ جو یا تو صحیح طریقے سے ہی نہیں کیے تھے، اس لیے پہلی سچویشن ہی ایسی کریٹ ہوگی وہ لکھے ہی نہیں گئے نامہ اعمال میں، یا پھر کچھ ایسے اعمال تھے کہ جو کیے تو تھے اس وقت لیکن بعد میں اپنی زندگی میں کچھ ایسے عمل شروع کر دیے، کچھ ایسی چیزیں کر دی جن کی وجہ سے وہ اعمال ضائع ہو گئے۔ تو جہاں پہ عمل صالح کرنا ضروری ہے وہاں پہ ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ شیطان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو یہ چاہتا ہے کہ
انسان کسی طریقے سے نیکی کی طرف آ ہی نہ سکے. وہ نیکی سے بلاک کرتا رہتا ہے، انسان کو نیکی سے دور کرتا رہتا ہے. وہ مستقل انسان کے اوپر جو ہے وہ حملے کرتا رہتا ہے، اس کے ٹریپس ہوتے ہیں، اس کے وسوسے ہوتے ہیں، تاکہ کسی طریقے سے انسان کو نیک اعمال سے دور رکھے، اللہ کی اطاعت سے دور رکھے. جب انسان محنت کر کے، کوشش کر کے، اس سے فائٹ کر کے، بیٹل کر کے ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کا اگلا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو عمل کر رہا ہے اس کے عمل کے اندر سے اخلاص کو نکال دوں. کرتا رہے عمل، لیکن اس کے عمل کے اندر سے میں اخلاص نکال دوں، اس کی نیت کو خراب کر دوں، تاکہ یہ سمجھتا رہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس میں چونکہ اخلاص نہیں ہوگا تو عمل ضائع ہو جائے گا. انسان اس کو بھی جب محنت کر لیتا ہے، کسی طریقے سے فائٹ آؤٹ کر کے، بیٹل کر کے انسان اعمال کے اندر اخلاص کی بھی کوشش کرتا ہے، بار بار ریمائنڈ کرا کے، تو اس کا پھر تیسرا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ اس نے عمل تو کر لیا، لیکن کسی طریقے سے اس کے اعمال کو ضائع کروا دوں، کہ جب یہ دنیا سے جائے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی اعمال نہیں ہو، یا اگر ہوں بھی تو چند گنے چنے اعمال ہوں، کیونکہ وہ چاہتا تو یہی ہے کہ جو اس نے مشن ٹیک اوور کیا تھا، اور جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں بنی آدم میں سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو اس کو اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ جہاں پہ عمل صالح کرنے ہیں وہاں پہ ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اہل علم نے، اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا، حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، انہوں نے اپنے تجربات کی بنیاد کے اوپر کچھ ریکمنڈیشنز دیں کہ انسان کس طریقے سے اپنے عمل صالح کی حفاظت کر سکتا ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا فرمائی کہ جب انسان جب بھی عمل کرے تو عمل کرتے ہوئے یہ سوچے کہ اس عمل کی توفیق مجھے صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. ہر عمل کو کرتے ہوئے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس نیکی کی توفیق مجھے اللہ نے دی ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میری اپنی کوئی اس میں میری اپنی جو کوشش بے شک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوا. اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے یہ عمل کیا. جب انسان کوئی بھی نیک عمل مستقل اس سوچ کے ساتھ کرتا ہے تو کیا کہ اس طریقے سے انسان اپنے اعمال کی حفاظت کر سکتا ہے. نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہی انسان اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرائے کہ اس نماز پڑھنے کی توفیق میرے اپنے پاس نہیں تھی، مجھے اللہ نے توفیق دی. روزہ رکھا، میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، میں نے روزہ رکھا. صدقہ دیا، میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، میں نے صدقہ کیا. کوئی دین کی بات کہی، میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، اس لیے میں یہ بات کر سکا. کوئی بھی نیک عمل کریں تو پہلی چیز اپنے آپ کو ریمائنڈ کیا کرانی ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. انسان کی بری عادات میں سے ایک یہ بھی عادت ہے کہ انسان ہر چیز جو بھی اچھائی کرتا ہے، جو بھی وہ اپنی لائف میں اچیومنٹس کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس ہر چیز کو وہ اپنی طرف منسوب کرنا چاہتا ہے. یعنی میں نے یہ کیا، میری اسٹریٹجی اتنی اچھی تھی اس وجہ سے یہ ہو گیا، میرا بزنس پلان اتنا اچھا تھا اس وجہ سے ہمارا بزنس کامیاب ہو گیا، میری جو ہے سیل اسٹریٹجیز ڈیل کے لیے اتنی اچھی تھی اس لیے ہم نے ڈیل ون کر دی، میں نے پورے سال کا پلان کیا تھا اور میں نے بڑی محنت کی تھی، میں نے 12 گھنٹے کام کیا تھا، تو میری محنت کے نتیجے مجھے سب حاصل ہوا. تو جب یہ انسان کی فطرت میں سے ہے، اسی چیز کو ہم نے مارنا ہے کہ ہم نے بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ میں اپنی، چاہے میری دنیا کی کوئی کامیابی ہو اور چاہے کوئی آخرت سے متعلق کوئی نیک عمل ہو، ان دونوں سچویشن میں ہمیں بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوا ہے اور اللہ کی مدد سے ہوا ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق، اللہ کے حکم کے بغیر میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. اور یہ وہ چیز ہے جو آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ کامن ہو گیا کہ انسان ہر چیز کے بارے میں دوسروں کو یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ میں چونکہ بہت بڑی چیز ہوں اس لیے میں نے یہ اچیو کر لیا، میں نے یہ حاصل کر لیا، میں نے یہ چیزیں اپنی زندگی میں حاصل کر لیں، اور وہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو بڑا شو کرنا چاہتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ میرے بندے غلام کی حیثیت سے زندگی گزاریں، میرے بندے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کریں، جو بھی خیر ان کی زندگی میں ہو، جو بھی ان کو کامیابی حاصل ہو،
ہر چیز میں وہ اس چیز کے بارے میں کہیں کہ میرے اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. یہاں تک کہ نیکی کی توفیق بھی مجھے میرے اللہ نے دی تھی, اللہ کی توفیق کے بغیر میں یہ نہیں کر سکتا تھا. اور اگر دیکھا جائے تو یہ جب انسان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لائف گزارتا ہے نا کہ میں نے کیا, ہر چیز میں ایک سیلف سینٹرک اپروچ ہوتی ہے کہ میں یہ کر دیتا ہوں, میں نے یہ کیا, میرے سے ہوا, تو اس میں کیا ہوتا ہے, انسان میں عجب آ جاتا ہے, یعنی اپنی تعریف کا جذبہ ہوتا ہے, انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ اگر اس فیلنگ کو کنٹرول نہیں کیا جائے تو انسان کی یہ فیلنگ اس کے اندر تکبر کی شکل لے لیتی ہے. اور جب تکبر آتا ہے تو پھر تکبر انسان کو دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے ہلاکت کا سبب بنتا ہے. اور اس کی کلاسیکل اگزامپل کیا ہے؟ فرعون کی اگزامپل. فرعون میں بھی کیا تھا؟ تکبر آ گیا تھا نا, اپنی طاقت کا تکبر, اپنے مال کا تکبر, اپنی اس مائنڈ سیٹ کا تکبر کہ میرے کنٹرول میں ہر چیز ہے, میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں, میں جس کو چاہے قتل کرا دوں, میں جس کو چاہے زندہ چھوڑ دوں, میں جس کو چاہے نکال دوں, میں جس کو چاہے غلام بنا دوں, میں جس کو چاہے آزاد کر دوں. تو یہ جو اپنا تکبر ہوتا ہے کہ میں ہر چیز کر سکتا ہوں, اگر انسان اس کو کنٹرول نہیں کرے تو ایک سٹیج پہ آ کے کیا ہوتا ہے, انسان کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت کا سبب. اور اسی طریقے سے شیطان کا بھی یہی معاملہ تھا. شیطان کو بھی اسی چیز نے ہی جو ہے وہ مردود کروایا, کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا شیطان کو کہ آدم کو سجدہ کرو, تو بجائے اس کے اللہ کا حکم مانتا اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ, میں تو اس سے بہتر ہوں. بھئی سوال کیا جائے تمہیں کس نے بتایا کہ تم اس سے بہتر ہو؟ اور پھر اس نے آگے دلیل کیا پیش کی کہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا ہے. اور یہ بھی پھر بتا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے؟ آگ بھی بنانے والا اللہ, مٹی بنانے والا بھی اللہ. تو جس نے دونوں چیزیں بنائی ہیں وہ فیصلہ کرے گا نا کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے. اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آگ ہے یا مٹی؟ اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ آگ کو بہتر کہہ دے تو ہم کہیں گے جی آگ بہتر ہے, اگر اللہ کہتا ہے جی پانی بہتر تو ہم کہیں پانی بہتر ہے. یہ ہماری ڈیسیژنز تو نہیں ہے کہ کس چیز کو ہم اپنی ذات میں خود فیصلہ کر لیں. تو شیطان نے کیا کیا؟ ایک تو اپنے علم کا تکبر تھا اسے, دوسرا وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں تو اتنا پہنچی ہوئی چیز ہوں, اتنا عبادت گزار ہوں, میں تو اللہ کے مقربین میں سے ہوں. تو کیا ہے کہ یہ جو عمل کا تکبر ہوتا ہے یہ بھی انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو انسان جو بھی پہلی چیز کیا ہے کہ انسان یہ ذہن میں رکھے کہ میں نے جو بھی عمل کیا, چاہے وہ چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے, بار بار اللہ کی طرف اس کو ریفر کرے کہ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تھی اور میں صرف اسی وجہ سے کر سکا. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کے اندر عاجزی, انکساری, ہمبلنس آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک ہمبل انسان کے طور کے اوپر لے کے چلتا ہے. اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز کیا ہے اعمال کی حفاظت کے لیے جو ہمیں کرنی چاہیے, وہ کیا ہے کہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. کیونکہ اعمال تو ہم کر لیتے ہیں, بڑے بڑے اعمال کر لیتے ہیں, لیکن اگر اس کے پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی کیا ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس نیت سے کہ اس کو اجر بھی ملے اور شہرت بھی ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس شخص نے 3 دفعہ پوچھا اور تینوں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اس شخص کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی اعمال قبول کرتا ہے جو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے ہے دنیا میں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اپنی بندگی کے لیے. تو جب انسان نیک اعمال اللہ کی بندگی کے نیت سے نہیں کرتا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو پھر کس کی بندگی ہو رہی ہے؟ اللہ کی تو بندگی نہیں ہو رہی نا. اگر نماز اللہ نے حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, تو ہمیں نماز قائم کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر. لیکن نماز اب پڑھی جا رہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, بلکہ پیرنٹس کے ڈر کی وجہ سے پڑھی جا رہی ہے, دوستوں کے اندر اچھا لگنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے,
چند لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے، کچھ لوگ مجھے نیک سمجھنا شروع کر دیں، صدقات کیے جا رہے ہیں تو اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ میرے محلے کے اندر اور میرے سوشل سرکل کے اندر یہ مشہور ہو جائے کہ فلاں بندے نے فلاں مسجد کے لیے یہ کام کیا، فلاں بندے نے فلاں جگہوں کے اوپر اتنے سارے ویلفیئر کے کام کیے، اتنے یتیموں کا خیال رکھا، تاکہ میرے سوشل سرکل میں پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ ایک اچھا نیک صالح انسان ہے۔ تو اعمال تو ہو رہے ہیں، لیکن نیت کیا، دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بھئی ہم نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ عمل جو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہوا، وہ پیسے بھی چلے گئے، جو اتنی محنت اور مشقت سے کمائے تھے اسی میں سے صدقہ کیا نا، تو کیا ہوا کہ وہ مال بھی چلا گیا اور اس کا اجر بھی کوئی نہیں ملا۔ اتنی نیندیں قربان کی فجر پہ اٹھنے کے لیے، رات کو جا کے عشاء پڑھی، سارے دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھی، اتنی محنت کے لیے، صرف نیت کیا تھی کہ محلے والے، دکان والے، خاندان والے، دوست یار کہہ دیں گے بھئی 5 وقت کا نمازی ہے، ماشاءاللہ سے بڑا زبردست انسان ہے، اس نیت کی وجہ سے۔ تو کیا ہوا، اتنی محنت کرنے کے بعد عمل ضائع ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ عمل جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں جا کے صدقہ کیا کرتے تھے، وہ دن کو نہیں کیا کرتے تھے۔ رات کو جب سارے سو جاتے تھے تو وہ رات کو نکلا کرتے تھے اور اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ اناج جو بھی لوگوں میں بانٹتے تھے، کھانا غلہ وغیرہ، وہ اٹھا کے دیا کرتے تھے اور کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک عمل ہم کرتے ہیں اور ساری جگہ میں نشر کر دیتے ہیں کہ سب کو پتہ لگنا چاہیے ماشاءاللہ سے ہم نے یہ عمل کر دیا۔ اور سبحان اللہ، یہ جو آج سوشل میڈیا جو رئیس کثرت اس نے پوری کر دی، نماز پڑھنے کے لیے نکلے، ساتھ ہی مینشن کر دیا فلاں جگہ پہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کسی مسجد کو بنانے کے لیے کچھ کام کروا دیا، ساتھ ہی مینشن کر دیا مسجد میں ہم نے ماشاءاللہ سے کام کرایا۔ اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہاں جی سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتا ہے، یہ جی 100 لوگوں کو ہم نے کھانا کھلایا الحمدللہ۔ بھئی آپ نے اگر اللہ کی خاطر کیا تو آپ کو دوسروں سے شیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ میں کسی کی نیت پہ تو شک نہیں کر سکتا، لیکن اپنی نیت پہ تو مجھے ہمیشہ شک ہونا چاہیے۔ اپنی نیت پہ ہمیشہ شک ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ اور ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس نیت سے بھی کرتے ہیں کہ جی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دوسروں کو ترغیب ہو جائے، لیکن یہ بات ہر انسان کے اپنے دل کی ہے۔ میں عمل کر رہا ہوں اس نیت سے کہ کسی کو ترغیب ملے اور وہ بھی نیکی کرے، تو یہ میری نیت میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اور میں وہی کام کر رہا ہوں اس نیت سے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے پتہ لگے کہ جی تیمور صاحب نے 100 بندوں کو کھانا کھلایا، یا فلاں آرگنائزیشن نے اتنے ہزار لوگوں کے لیے کپڑوں کا ارینجمنٹ کیا، تاکہ ہماری آرگنائزیشن کا یا ہمارے کام کی لوگوں کو پتہ لگے جی ہم بڑا اچھا نیک کام کر رہے ہیں۔ تو اب یہ نیت ہے تو اندر کا کام، اسی لیے کسی کی نیت کو نہیں جج کیا جا سکتا، لیکن اپنی نیت کو ضرور جج کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو تو سمجھتے ہیں کہ بالکل خالص ہے، میری نیت میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہے اور کوئی ریاکاری نہیں ہے اور کوئی دکھاوا نہیں ہے، لیکن ہمیں باقی ساروں کے اعمال میں دکھاوا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے بار بار ہمیں فوکس کیا کرنا ہے؟ اپنے اوپر۔ اور یہ ہوتا ہے، انفارچونیٹلی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو مائنڈ سیٹس چینج ہو رہے ہیں، یہ لائکس کا کانسیپٹ اور فالوورز کا کانسیپٹ اور سبسکرائبرز کا کانسیپٹ، اور یہ ریس لگی ہوئی ہے۔ فالوورز بڑھانے کے لیے لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، ایون دینی اس میں بھی چلتی ہیں چیزیں کہ بھئی ایک کانسٹنٹ ریس چل رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمارے فالوورز بڑھ جائیں۔ تو ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ ہمیں اپنی نیتوں کو بار بار جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے یہ کام شروع کس لیے کیا تھا۔ یہ کام تو اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، کچھ لوگوں تک اللہ کے دین کی بات پہنچ جائے، کچھ لوگوں کی زندگیوں میں خیر آ جائے، تاکہ کل قیامت والے دن اگر چند لوگ میری بات پہنچنے کی وجہ سے ہدایت پہ آ جاتے ہیں تو شاید وہی میری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ تو اپنی نیت کو کیا کرنا؟ بار بار اپنی نیت کا جائزہ لینا کہ میں عمل جو کروں وہ اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے میجورٹی اعمال، اگر میجورٹی نہیں بھی ہوتے تو چند اعمال تو ہمارے پاس ایسے ہونے چاہیے کہ جو صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو، جس کے بارے میں صرف اللہ کو پتہ ہو اور دنیا میں کسی بندے کو نہیں پتہ ہو۔ کچھ اعمال تو ایسے ہونے چاہیے تاکہ ہم اللہ کے سامنے
کل جب قیامت والے دن پہنچیں تو امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ باقی اعمال تو شاید بیچ میں ریاکاری ہوگی، لیکن یہ چند اعمال تو ایسے تھے جس کا میں نے تذکرہ بھی کسی سے نہیں کیا تھا، یہ تو آپ جانتے تھے، صرف میں جانتا تھا۔ تو کیا ہے کہ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا، اور یہ جو اپنے اعمال کو چھپا کے کرنے والا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ کس لیے ضروری ہے؟ دیکھیں، انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کانسٹنٹلی جو ہے ایک چیز کرتا رہتا ہے نا، تو وہ اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، پھر اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنی ہر چیز شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا ہر عمل لوگوں کے ساتھ، چاہے بندہ شروع میں یہی کہتے ہیں جی میری نیت تو صاف تھی، جی میں تو اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ میرے عمل کو دیکھ کے لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہو، لیکن اگر آپ مستقل یہی کرتے رہیں گے تو ایک سٹیج پہ کیا ہوگا کہ انسان کا دھیان اللہ سے ہٹ جائے گا۔ اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ کرنا ہے۔ جب عمل کریں فوراً اللہ کو سوچیں، یا اللہ تیری رضا کی خاطر کیا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے سوچا یا اللہ تیری رضا کی خاطر کیا۔ عمل کے درمیان میں سوچا یا اللہ تیری رضا کی خاطر کیا۔ عمل کے آخر میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں یا اللہ تیری رضا کی خاطر کیا اور تجھے قبول فرما لے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے کریٹ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان جب اس طریقے سے اعمال کرتا ہے تو پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ انسان بائی ڈیفالٹ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز میں اللہ کو سوچا ہوتا ہے۔ جب انسان عمل کرتے ہوئے ہر چیز میں لوگوں کو سوچتا ہے تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر وہ ہر عمل لوگوں کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی خاطر نہیں کر رہا ہوتا، چاہے وہ اپنے آپ کو یہ دلاسے دیتا رہے کہ میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا کہ نہیں، مجھے اللہ کی خاطر کرنا ہے، اور اعمال کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھپ کے کریں اور صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ تیسری چیز کیا ہے عمل کی حفاظت کے لیے؟ کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ عمل کا اجر صرف اللہ سے، کہ میں اس عمل کا جو اجر ہے، جو ریوارڈ ہے، وہ میں صرف اللہ سے ہی امید رکھتا ہوں۔ عمل کیا لیکن امید لوگوں سے رکھ لی، کسی انسان کی مدد کی اور مدد اس نیت سے کی کہ وہ جو ہے شکریہ کہہ دے گا، میری تعریف کر دے گا، کل کو مجھے ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو میری بھی وہ ہیلپ کر دے گا۔ تو اب نیت ٹھیک نہیں تھی، اور ریوارڈ یا تعریف یا اپنی بڑائی لوگوں سے ایکسپیکٹڈ تھی کہ ان لوگوں کی نظر میں ایک نیک بندہ بن جاؤں گا، جی تیمور صاحب بڑے نیک بندے ہیں، جب بھی کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو یہ مدد کر دیتا ہے، بڑا اچھا بندہ ہے جی۔ اب جب اس نیت سے عمل ہوتا ہے کہ میری تعریف لوگ کریں گے، اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی بھلائی کریں گے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، کسی کی مشکل میں مدد کریں گے، اور آپ عادی ہو چکے ہیں لوگوں کی تعریفوں کے، تو جب آپ کی تعریف نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کے دل کے اندر ایک سوال اٹھے گا، اس نے بھی شکریہ بھی نہیں کہا، اس نے تعریف بھی نہیں کی۔ اب آپ بولیں بے شک نہیں کہ اندر یہ چیز چل رہی ہوگی، تو اندر جب یہ چیز چلے گی تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ نے عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، آپ کے دماغ میں اس عمل کے ساتھ کچھ پرسنل ایسوسیٹڈ بینیفٹس تھے، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہر انسان کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ان فائدوں کی خاطر اس شخص کی مدد کی تھی کہ کل کو آپ بھی اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں، چاہے وہ فائدہ چند الفاظ کی تعریف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو شاید ان ریٹرن مالی مدد نہیں چاہیے ہو، لیکن اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، اپنی تعریف کا جو جذبہ ہوتا ہے، صرف چند الفاظ تعریف کے انسان کو چاہیے ہوتے ہیں۔ کئی انسان صرف ان الفاظ کی خاطر نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ عمل کس لیے کیا، کیونکہ اگر عمل اللہ کی خاطر تھا تو کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اپریسیشن دے یا نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی انکریج کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو شخص اللہ کی خاطر عمل کر رہا ہے تو اصل اپریسیشن تو اللہ سے چاہیے۔ اگر اللہ نے اپریشیٹ کر دیا تو الحمدللہ، پوری دنیا کا ایک بندہ، پوری دنیا میں سے کوئی ایک شخص بھی آپ کے عمل کو نہ جانے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ساری دنیا مل کے آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہے، آپ کی تعریفیں کر رہی ہے کہ واہ جی آپ نے بڑا کمال کیا، لیکن وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، تو ساری دنیا کی تعریفیں صرف چند منٹ کے لیے مزہ تو آ جائے گا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اتنا بڑا کام جو اتنی محنت سے کیا تھا، جس کا ریوارڈ اللہ سے ایکسپیکٹڈ تھا، وہ ضائع ہو جائے گا۔
اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس شخص نے آخرت میں کامیابی والا کام دنیاوی اغراض کے لیے کیا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ اعمال جن کے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، مقصد یہ تھا کہ جب نامہ اعمال کھلے تو میرے نامہ اعمال میں نیکیوں میں لکھا ہوا ہو، جب میرے اعمال جو ہیں وہ میزان میں ڈالے جائیں تو میری نیکیوں والے پلڑے میں یہ عمل موجود ہو، جب میں اللہ سے ملوں تو میرا رب میرے ان اعمال کو دیکھ کے مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا اللہ مجھ پہ رحمت کرے. اور مقصد آخرت تھا، لیکن وہ عمل اس لیے کیا کہ آخرت کا فائدہ چھوڑ کے دنیاوی فائدے حاصل کرنا شروع کر دیے. مثلا کوئی شخص دین پڑھانا شروع کرتا ہے یا سکھانا شروع کرتا ہے اس اعتبار سے، یا دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، چلے سکھانے والا عمل تو اس کے بارے میں پھر بھی کچھ اہل علم کے اندر مختلف ڈسکشن ہیں، لیکن دین کی دعوت کا کام ہے جو کہ لوگوں کو بلانا ہے اللہ کی طرف. وہ اس لیے کرتا ہے کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت کا کام کروں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں تاکہ لوگوں میں ہدایت عام ہو، لوگ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں، لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنا شروع کر دیں. ایک یہ نیت ہے، اور پیچھے ارادہ کیا ہے کہ یہ سب اس لیے میں کروں کہ ایک تو اللہ نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ میرے اس بندے نے کوشش کی تھی. یہ ایک نیت ہے، اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی کی نیت. لیکن کوئی شخص یہی کام اس لیے شروع کر دے کہ میں اس لیے دین کی دعوت کا کام کروں کہ میں نے ایک پیج بنانا ہے اور پھر میرا ایک چینل ہوگا، پھر اس سے مجھے پیسے ملیں گے، پھر میں لوگوں کے درمیان جا کے مختلف لیکچرز کروں گا، پھر میں لوگوں سے بھی پیسے حاصل کروں گا، اور میں جہاں بیان کروں گا وہاں جا کے لوگوں سے پیسے حاصل کروں. اب نیت تبدیل ہو گئی، کام تو بڑا اچھا ہو رہا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات ہو رہی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن نیت پیچھے خراب ہو گئی کہ لوگوں سے دنیاوی فائدہ حاصل کر لوں، کچھ پیسے کما لوں گا، کچھ شہرت حاصل ہو جائے گی، کچھ تعریفیں مل جائیں گی، یہ مقصد ہے بس. تو اتنی محنت جو انسان نے 20-30 سال کی اللہ کے دین کی خاطر، وہ کیا وہ ساری ضائع ہوگی؟ کیونکہ لوگوں سے ریوارڈ ایکسپیکٹڈ تھا کہ مجھے لوگ دیں گے، اب وہ جو ریوارڈ اللہ سے ملنا تھا آخرت میں وہ ضائع ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے سے ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے عمل کیا ہی نہیں تھا. اور اس سے متعلق جو حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ 3 بڑے لوگوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے شہید. اللہ کی راہ میں شہید ہونا کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے؟ اپنی جان مال اللہ کے لیے لٹا دینا. یہ بھی نہیں کہ اللہ کے لیے جہاد کیا، بلکہ اس حدیث میں کیا آتا ہے؟ شہید کو اللہ ڈالے گا جہنم میں. اور شہید کے بارے میں ہم کتنی فضائل سنتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو شخص شہید ہوا اس کے کتنے درجات ہیں، لیکن شہید جہنم میں جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے جا رہا ہے کہ اس نے جو شہادت حاصل کی تھی یا وہ جو قتل ہوا تھا اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، مقصد یہ تھا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ جی بڑا بہادر انسان تھا، جی دیکھیں اس نے ماشاءاللہ کیا کارنامہ سر انجام دیا. لوگوں کی تعریفوں کے لیے شہادت جیسا عظیم عمل بھی کیا ہے، نہ صرف اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید کے بارے میں کہیں گے فرشتوں کو کہ اس کے اٹھا کے اوندے منہ اس کو جہنم میں ڈال دو. دوسرا شخص اس حدیث میں کون ہے؟ عالم، دین کا علم سیکھا ہوا، بڑا علم والا تھا اور لوگوں کو بھی سکھاتا تھا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اس کو بھی جہنم میں ڈالو. کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ تو قرآن پڑھنے والا تھا، اس کے پاس تو حدیث کا علم تھا، یہ تو لوگوں کو علم سکھاتا تھا. کس وجہ سے؟ کیا فرمایا جائے گا؟ اس کو جہنم میں ڈالو، کیونکہ اس نے یہ سب کام اس لیے نہیں کیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کی تعریفیں مل جائیں، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ میں بڑا عالم ہوں. تو اس شہرت کی خاطر اس نے عمل کیا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور تیسرا شخص کون ہے؟ سخی، وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں مال دن رات خرچ کرتا ہے، جدھر نظر آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ہر جگہ پہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. اور سخی بھی جہنم میں جا رہا ہے. مال کمانا کوئی آسان کام تھوڑے ہوتا ہے، انسان دن رات محنت کر کے مال کماتا ہے، اور یہ دن رات کی محنت سے کمایا ہوا اتنا مال انسان لگا کس چیز پہ رہا ہے؟ خرچ بھی اس لیے کر رہا ہے کہ کچھ غریبوں کی مدد ہو جائے، کچھ بیواؤں کی مدد ہو جائے، کچھ بیماروں کی مدد ہو جائے، جہاں جہاں پہ اس کو لگا سب خرچ کر، کہیں مساجد بنوا دی، کہیں پہ مدارس کی مدد کر دی.
لیکن یہ اتنا پیسہ جو خرچ کیا، اتنا سخی ہونے کے باوجود بھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ نیت ٹھیک نہیں تھی. لوگوں سے تعریفیں چاہیے تھی، لوگوں کی شہرت چاہیے تھی، لوگوں سے شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اتنا مال خرچ کرنے کے بعد بھی یہ بھی جہنم میں جا رہا ہے. تو فکر کی بات کیا ہے؟ عمل صالح تو کرنا ہے، لیکن صحیح نیت کے ساتھ کرنا ہے، اور صحیح نیت کے ساتھ ساتھ اجر جو ہے وہ دنیا والوں سے یا دنیا میں ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ میں یہ سارے نیک اعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ چند لوگوں سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. تو تیسری چیز کیا فرمائی کہ عمل کا اجر صرف اور صرف اللہ سے امید رکھنا. تو اگر ہم ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو ایک چیز کامن ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ عمل کی توفیق صرف اللہ کی طرف سے، بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا. دوسری چیز کیا ہے کہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ عمل کا اجر جو اس کی امید بھی صرف اللہ سے رکھنی ہے. ان تینوں چیزوں میں ایک چیز کامن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ. تینوں چیزیں کدھر کنیکٹ ہو رہی ہیں؟ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہیں. تو اس لیے کیا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی اللہ کو سوچ کے، اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ کی رضا کی خاطر گزارتا ہے تو پھر اس انسان کے لیے عمل صالح کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور ان کی حفاظت کرنا بھی آسان ہوتا ہے. جب انسان کا دھیان اللہ سے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کبھی کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ کچھ چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، مصروفیت کی وجہ سے کچھ بھی سچویشن آتی ہے، تو انسان ٹوٹلی کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اخلاص بھی اس کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ اعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن روبوٹک ہو جاتے ہیں اعمال. نمازیں چل رہی ہیں لیکن نمازوں میں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. صدقات بھی چل رہے ہوتے ہیں، باقی سارے اعمال چل، لیکن اندر سے روح نکل جاتی ہے. تو جب روح ختم ہو جاتی ہے تو پھر عمل کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان کی حلاوت بھی محسوس نہیں ہوتی، نیکی کرنے سے جو خوشی ہوتی ہے وہ بھی محسوس نہیں ہوتی، لیکن بس وہ روبوٹ کی طرح چیز چل رہی ہوتی ہے. اس لیے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دھیان اللہ سے ہٹ جاتا ہے. اس لیے بار بار ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکٹ اور ریکنیکٹ ہونا ہے. کنیکشن ویک ہو رہا ہے، ری اسٹیبلش کرو، دوبارہ سے ریفریش کرو، دوبارہ سے اللہ کے سامنے توبہ کرو، دوبارہ سے اللہ سے معافی مانگو، دوبارہ سے اللہ سے توفیق مانگو کہ یا اللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرے دل کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی. جو اعمال کی پہلے مجھے خشوع محسوس ہوتا تھا، خوشی محسوس ہوتی تھی، وہ محسوس نہیں ہو رہی. تو انسان کے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ فیلنگ بھی انسان کے اندر سے جاتی رہتی ہے، اور جب اللہ سے تعلق کٹ جاتا ہے ایک دفعہ دل میں تو پھر انسان بے شک عمل بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا عمل اس کے لیے بھاری ہو جاتا ہے. نماز پڑھنا ایک بہت بڑا بوجھ لگنے لگ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑا بوجھ لگنے لگ جاتا ہے، صدقہ کرنا چند روپے 10 روپے دینا انسان کو مشکل لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، اللہ دل میں نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا اعمال میں. تو اس کی وجہ سے انسان کے لیے اعمال کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اعمال ہم کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں خالص نیت عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال اگر ہماری اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے ضائع ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں میں ان کو لکھ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کے لیے جو ہے وہ دعا کیا کریں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی اپنے کوئی بھی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے یا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہم اپنی دنیاوی چیز تو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ یہ میرے پیسے ہیں، یہ مال ہے، یہ فلاں چیزیں تیرے سپرد ہیں. ہمیں اپنے اعمال بھی اللہ کے سپرد کرنے چاہیے کہ اللہ میں نے نیک اعمال کیے ہیں، یہ میری امانت کے طور پہ آپ رکھ لیں، ان کی آپ حفاظت فرمائیں. اپنے تقوی کو بھی اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. اللہ میرے اندر اگر تھوڑا بہت تقوی ہے آپ اس کی حفاظت فرما دیں، یا اللہ میرے ایمان کی آپ حفاظت فرمائیں. یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، ان کو بھی اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو ہر چیز سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی ہر چیز کے کنٹرول میں ہوں تو پھر انسان کو بڑی مار پڑتی ہے اپنی زندگی میں، اور انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہوا کیا. اس لیے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، ہر چیز میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو یاد رکھنا، اور اپنی ان تمام چیزوں کو بھی اللہ کی حفاظت میں دینا، تاکہ جب ہم قیامت والے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کے سپرد کی ہوئی چیزوں تو کم از کم ہمیں وہاں پہ
وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نام اعمال میں مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔